بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنت کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اب صبح سویرے اٹھتے ہی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، شب و روز کا معمول بنا لیجئے۔ نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نیند اور سلیپ جو ہے وہ حدیث میں ہے اخو الموت، موت کا بھائی ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں جو روح ہے تو سوتے وقت یہ روح نکال لی جاتی ہے اور مرتے وقت پوری نکالی جاتی ہے۔ سوتے وقت 50% سمجھو نکلتی ہے، تو اس کا کنیکشن باڈی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جو نکلتی ہے وہ جا کے گھومتی ہے، عالم میں اوپر جاتی ہے، گھومتی ہے، خواب دیکھتی ہے، ڈریمز دیکھتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے۔ تو نیند جو ہے یہ موت کی طرح سے ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھے تو کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ نے ہم کو موت دی تھی، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور ہم نے قبر سے اٹھ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور سوتے وقت حضور کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے میں جیتا ہوں۔ تو نیند بھی ایک طرح سے آدھی موت ہے، آدمی اپنے آس پاس کی چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس نیند، گہری نیند کی حالت میں کوئی آ کر مار بھی دے تو اس کو پتہ نہ چلے، یہ موت کی۔ تو اس لیے حضور سوتے وقت کیا دعا پڑھتے؟ بسمک اموت و احیا، اور جاگ کر کیا دعا پڑھتے؟ احیانا بعدما اماتنا۔ اب اس میں اگر رات کو اچانک سے نیند میں آنکھ کھل جائے تو حدیث میں ہے پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ۔ اس کے بعد رب اغفر لی، خدا مجھے معاف کر دے۔ حدیث میں ہے اگر یہ تم نے پڑھا اور اس کے بعد کوئی دعا مانگی، اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ واپس سو جاؤ، پھر اگر اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے، بیچ رات میں آنکھ کھل گئی ہے، جب اٹھنے کا ٹائم ہو، گھنٹی بجے اٹھو، تو پہلی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے ذرا آنکھ کو یوں مل لیتے تھے۔ ایسا مل لیا، رب کر لیا، تو رب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، دوبارہ سو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے ایک گھنٹی بجی، اس کے بعد کر کے انگڑائی لی، پھر دوبارہ سو گئے۔ تو اگر آنکھ کو یوں مل لیا، یہ سنت ہے، حضور اپنی آنکھ کو ذرا رب کر لیتے تھے تو اسے نیند چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے۔ اچھا، یہ دو مسواک ہیں، ایک تو وضو میں کرنا ہے اور دوسرا یہ اٹھ کر فوراً کرنا ہے۔ تو اپنے پاس مسواک رکھتے تھے، ذرا مسواک منہ پر مل لیتے تھے۔ اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ نیند اسے چلی جاتی ہے۔ آگے آپ استنجا میں جائیں گے، اور اگر کپڑا شپڑا پہننا ہے، کوئی کپڑا شپڑا پہنیں گے، لنگی ونگی ہے اتار کر کے آپ پاجامہ پہنیں گے، تو اس میں سنت کیا ہے؟ پہلے دایاں پاؤں پہنے، پھر بایاں پاؤں، کیونکہ ہر چیز میں پہنتے وقت دایاں مقدم ہے۔ جوتا پہنو تو پہلے رائٹ پہنو، چپل پہنو تو پہلے رائٹ چپل پہنو، پاجامہ پہنو تو پہلے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرو، کفنی کرتا پہنو، شرٹ پہنو تو رائٹ ہینڈ، کوٹ پہنو تو رائٹ ہینڈ سے شروع کرو۔ تو رائٹ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ آگے استنجا میں جائیں گے، پیشاب پانی کریں گے، تو بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ نے اندر پہلے لیفٹ فٹ رکھنا ہے، لیکن چپل پہلے کون سا پہننا ہے؟ رائٹ۔ تو دونوں سنت میں کمبائن کیسے کریں گے؟ ایسا کریں کہ لیفٹ فٹ پہلے چپل کے اوپر رکھ دیں، تو آپ کا لیفٹ فٹ ٹوائلٹ کے اندر پہلے چلا گیا، اس کے بعد رائٹ فٹ کو چپل کے اندر رکھیں، تو بعد میں گیا اور پہنا پہلے، پھر اس پر سے چپل سے پاؤں اٹھا کر کے لیفٹ کو پہن لے، تو دونوں سنت پہ عمل ہو گیا۔
لیفٹ فٹ اندر پہلے جائے اس کی بھی سنت ہو گئی، اور رائٹ فٹ آپ نے پہلا پہنا اس کی بھی سنت ادا ہو گئی۔ اس کے بعد جب استنجا کے لیے آپ داخل ہوں تو پانی وانی بھرنا ہے، ٹیشو ویشو پاس رکھنا ہے۔ اچھا، استنجا میں جاتے ہوئے سر ڈھانک کر جائے۔ ابن سعد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا میں تشریف لے جاتے تو سر پر کوئی ٹوپی ووپی پہن لیتے، کوئی ڈھانک لیتے، پھر استنجا میں جاتے، ننگے سر استنجا میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ کھلے سر استنجے میں جانا مکروہ ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ استنجا میں جاتے تو سر ڈھانک کر جاتے۔ بعض مرتبہ حضرت اپنے کام کاج میں بزی ہوتے، وہاں سب بیٹھے بھی ہوتے تو ٹوپی حضرت اتار لیتے، کیونکہ ٹوپی سے گرمی بہت ہو جاتی ہے، سر گرم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ٹوپی ادھر ادھر دیکھتے نہ ملے تو سامنے مولانا سلمان بیٹھے ہوتے، سلمان ٹوپی لا، تو مولانا سلمان کی ٹوپی لی، سر پہ رکھی اور استنجے میں چلے گئے، کیونکہ سامنے ہی تھا حضرت کا بیت الخلا، بالکل سامنے 5 قدم پر، استنجا سے فارغ ہو کے آ جاتے تھے۔ تو سر ڈھانک کر کے استنجا میں جائے، یہ سنت ہے۔ استنجا میں جاتے وقت دعا پڑھنا کیا سنت ہے؟ اندر داخل ہونے سے پہلے دروازے پر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک روایت میں بسم اللہ ہے، دوسری میں باقی روایت لفظ ہے اللہ کے نام سے میں اپنی حاجت پوری کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں خبیث میل شیاطین سے اور خبیث فیمیل شیاطین سے، کیونکہ شیطان میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، تو دونوں کے شر سے میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ حدیث میں ہے اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو جن اور شیطان کی آنکھ پر اللہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ استنجا کرنے والے کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ دیکھ نہیں سکیں گے تو مستی بھی نہیں کریں گے، شرارتیں نہیں کریں گے۔ ورنہ تو استنجا میں جاتے ہیں تو بہت سے کافر تو ناول لکھتے ہیں بیت الخلا میں، ہکتے ہکتے ناول لکھتے ہیں، ان پر شیطان کی وحی آتی ہے، شیطان ان کے دماغ میں سب ڈالتا ہے، الہام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس میں وہ کتابیں لکھتے ہیں، کیونکہ شیطان کے وسوسے وہاں زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی، شیطان آپ کے پاس نہیں پھٹکے گا، آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا شیطان، حدیث شریف میں ہے۔ اس لیے بیت الخلا میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں۔ جانے سے پہلے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی رنگ ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہے یا قرآن کی آیت لکھی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ویزیبل ہے جس پر اللہ رسول کا کوئی نام لکھا ہے، تو اس کو آپ اتار کر کے رکھ دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا میں جاتے تو اپنی انگوٹھی باہر رکھ کر پھر جاتے۔ ہمارے بعض لڑکے جو ہوتے ہیں وہ پالسٹائن وغیرہ جاتے ہیں تو اپنے شرٹ کے اوپر اپنا نام لکھوا کے لاتے ہیں، محمد ٹی شرٹ لکھا ہوتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، تو یہ ٹی شرٹ پہن کے بیت الخلا میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کا نام لکھا ہے، حضور کا نام لکھا ہے، اس کو اتارو، کچھ اور پہنو جس پہ اللہ رسول کا نام نہ ہو، پھر پہن کے استنجا میں جاؤ۔ تو یہ سنت ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول کے نام والی ہو تو اس کے بعد اس کو باہر رکھ کر جائے۔ ہاں، اگر کسی نے تعویذ پہنی ہے اور وہ تو موم جامہ کیے ہوئے ہے، تعویذ جو ہے وہ اس میں ہے، کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہے کلاتھ کے اندر، اور وہ پہنی ہوئی ویزیبل نہیں ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھ نہیں رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جیب میں بعض مرتبہ بعض پیپر ہوتے ہیں، بیان کی نوٹس ہوتی ہیں، وہ بھی چونکہ ڈھکا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیز جو کھلی ہے، نظر آ رہی ہے، اس کو نکالنا ہے۔ آگے استنجا کرتے وقت بیت الخلا میں قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کریں، پیٹھ بھی نہ کریں۔ سنت یہی ہے، حضور نے سکھایا ہے کہ قبلہ سے ہٹ کر کے استنجا کرے آدمی۔ تو اپنا اگر گھر بنا رہا ہے آدمی تو کوشش کرے کہ بیت الخلا جو ہے وہ قبلہ سے ہٹا ہوا ہو، سنت طریقہ یہی ہے۔ آگے استنجا کرتے وقت سنت یہ ہے کہ آدمی چپ چاپ سے استنجا کرے، بلا ضرورت بات نہ کرے۔ اگر ضرورت پڑی تو اندر سے کوئی بات، اہم بات کہنی ہو تو کہہ بھی سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی اور مثلا ٹیشو نہیں ہے یا لوٹا باہر رہ گیا ہے، کوئی اور تو آواز دے سکتے بھائی وہ لوٹا پاس کر دو، وہ ذرا ٹیشو دے دو، تو یہ آدمی کہہ سکتا ہے، ضرورت کے لیے بول سکتا ہے، بلا ضرورت بک بک نہ کرے۔ بعض مرتبہ وہ ٹوائلٹس ہوتی ہیں پبلک ٹوائلٹ، تو ایک ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، دونوں ہگ بھی رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے گپ شپ کرنا، یہ استنجا کے وقت چپ چاپ سے استنجا کرو۔ آگے اللہ کا نام تو بالکل نہیں لینا ہے،
استنجے کی دعا باہر پڑھنی ہے، اندر جا کر نہیں. اگر بھول گیا اور اندر جا کر یاد آیا تو من میں پڑھ لے، زبان سے زور سے نہ پڑھے. اللہ کا نام بیت الخلاء کے اندر لینا مناسب نہیں ہے. آگے پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت، صاف کرتے وقت اگر اپنی پیشاب کی جگہ کو ہاتھ لگانا پڑا تو سنت طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ نہ لگائے، بائیں ہاتھ لگائے. بعض مرتبہ اس کو پکڑنا پڑتا ہے تاکہ پیشاب ادھر ادھر نہ گرے تو بائیں ہاتھ سے پکڑے اور رائٹ ہینڈ سے نہیں، لیفٹ ہینڈ سے. اور دوسرے اگر صفائی کے لیے استعمال کرنا پڑا تو رائٹ ہینڈ سے صفائی نہ کرے، لیفٹ ہینڈ سے صفائی کرے. ہاں رائٹ ہینڈ سے ہیلپ لے سکتا ہے، مثلا لوٹا اٹھانے کے لیے، ٹیشو لینے کے لیے، لیکن پھر ٹیشو سے پوچھنا ہے تو لیفٹ ہاتھ سے پوچھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے سے پتھر سے استنجا فرماتے تو لیفٹ ہینڈ یوز کرتے، رائٹ ہینڈ یوز نہیں کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے استنجا کرے. آگے اس میں نوٹ یہ بھی ہے کہ بھئی استنجا کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط کرے. حدیث میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. احتیاط نہیں ہوتا، چھینٹے ادھر ادھر گرتے ہیں، ناپاکی ہوتی ہے. بعض مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے نہیں ہیں، قطرے ٹپکاتے نہیں ہیں تو انڈر ویئر میں، کپڑے میں وہ پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں تو نجاست ہو جاتی ہے، پھر نماز نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ذرا صفائی برابر سے ہو، استنجا کے بعد قطرے وطرے برابر سے صاف کر کے پھر نکلے. اگر باہر جانا پڑے پیشاب کرنے کے لیے تو کوئی نرم جگہ تلاش کرے، دور جائے، سب کے بیچ میں پیشاب استنجا نہ کرے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کبھی موٹر وے پہ ہیں، بہت زور میں پیشاب آیا ہوا ہے اور ابھی سروس بہت دور ہے، دیر لگے گی، تو ہارڈ شولڈر پہ کھڑا کیا ہے تو ذرا چھپ کر کے پیشاب پانی کر لے اور سب کے سامنے سمجھیے کہ نہ کرے. اس میں احتیاط ہے، اس میں سمجھیے کہ پردہ کرنا ضروری ہے. آگے اس میں ڈھیلے کے مسائل لکھے ہیں. ہمارے یہاں ڈھیلے کا تو استعمال ہوتا نہیں ہے، تو 3 ڈھیلے استعمال کرنا بہتر ہے اگر کرنا پڑے. ٹیشو پیپر سے پوچھ لے، اس کے بعد جو ہے پانی سے بھی دھو لے. حدیث شریف میں ہے کہ قبا والوں کی اللہ نے تعریف کی کہ وہ بہت صاف ستھرے ہیں. حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہاری صفائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ویسے تو کوئی نہیں، لیکن ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں پھر پانی سے دھوتے ہیں. فرمایا یہی صفائی ہے تمہاری، اس پر اللہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں. فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. فرمایا اس کو لازم پکڑو. تو اگر ہم بھی ٹیشو سے بھی پوچھیں اور پانی سے بھی دھوئیں، دونوں کریں تو بہتر ہے. ورنہ اگر صرف ٹیشو سے بھی پوچھ لیا تو اجازت ہے. بعض مرتبہ سروس پہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں کہ بھئی پانی نہیں ہوتا ہے تو آدمی ٹیشو سے پوچھ لے، پھر جہاں جا رہا ہے وہاں جا کے پھر پانی سے دھو لے اپنے گھر پر پہنچ کر. تو صرف ٹیشو سے استنجا کرنا بھی جائز ہے، مگر ٹیشو اور پانی دونوں کو جمع کرنا بہتر ہے. صرف پانی سے دھو لے تو بھی حرج نہیں، صرف پانی سے بھی دھو سکتے ہیں، لیکن دونوں کرنا افضل ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے. وہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. اب آپ استنجا سے فارغ ہو گئے، باہر نکل رہے ہیں، تو باہر نکلتے وقت جیسے استنجا کے بعد آپ سنک پر نارملی ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اچھا ہے ہاتھ دھو لینے چاہیے، اور پانی جب موجود ہے اچھی طرح صفائی کر لیں، اس کے بعد نکلیں. اور باہر جب نکلیں گے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ غفرانک، جس کے معنی ہے اسألک غفرانک، اے خدا میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور اس کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر خدا کا جس نے تکلیف والی چیز مجھ سے دور کر دی اور مجھ کو عافیت نصیب کی. پیشاب اگر رک جائے پرابلم، ہاسپٹل جانا پڑے گا. پائخانہ رک جائے، کانسٹیپیشن ہو جائے، پرابلم. تو پیشاب نکل گیا، پیخانہ نکل گیا، یہ تو بڑا انعام ہے اللہ کا. تو اس پر اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اے خدا تیرا شکر کہ جو تکلیف والی چیز تھی وہ میرے جسم سے تو نے نکال دی اور مجھ کو عافیت نصیب کی، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ کہے، دعا مانگ لیں، یہ پوری دعا پڑھ لیں. کیا دعا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. آگے پیشاب کرنے کے بعد استنجا اگر سکھانا پڑے تو یہ لکھا ہے دیوار وغیرہ کی آڑ میں کھڑے ہونا چاہیے. یعنی استنجا کو بعض مرتبہ سکھانا پڑتا ہے. وہاں غریب ممالک میں تو ڈھیلا لیتے ہیں. سہارنپور میں ہم دیکھتے تھے وہ پیشاب خانے ہوتے تھے
تو وہ بیٹھ گئے, پیشاب کیا, پھر پجامہ کا وہ ناڑا یوں پکڑے ہوئے ہیں اور ڈھیلا اندر لے کر چل رہے ہیں ادھر ادھر, تاکہ قطرہ جو ہے پیشاب کے قطرے وہ چلنے سے نکلتے ہیں, تو وہ قطرہ اس طرح سے سکھا رہے ہیں. پھر وہ جا کر کے وہ اس کو پاک کر کے پھر ڈھیلا جو ہے پھینک دیتے ہیں. تو اگر ہم کو اس طرح سکھانا پڑا تو فرمایا کہ ذرا استنجا کسی کی آڑ میں جا کے سکھائے. ویسے ٹیشو پیپر باندھ لے, پھر تھوڑی دیر باہر چل لے, پھر واپس جا کے اس ٹیشو کو نکال دیں تو طہارت ہو جاتی ہے, استنجا سوکھ جاتا ہے, قطرے وغیرہ نکل جاتے ہیں. آگے سنت میں لکھا ہے کہ اگر اٹھ کر غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے میں دیر نہ کرے, اسپیشلی اگر صبح صادق ہو گئی ہو تو جلدی کرے تاکہ فجر کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے, اور جنابت کی حالت میں نہ رہے, کیونکہ جنابت کی حالت میں رہنا یہ مناسب نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. آگے اس کے بعد اب غسل کا مسنون طریقہ کل بیان کریں گے, اور پھر وضو کا مسنون طریقہ. استنجے کی سنتیں ساری سمجھ میں آ گئی ہیں اچھی طرح. مین تو اس میں دعائیں یاد کرنی ہے. استنجے میں جاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اور باہر نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. اور استنجے میں داخل ہوتے وقت لیفٹ پاؤں سے داخل ہونا سنت, اور رائٹ فٹ پہلے پہننا یہ سنت, اور لیفٹ ہینڈ سے استنجا کرنا سنت, اور ٹیشو پیپر اور پانی دونوں کو یوز کرنا یہ افضل اور بہتر بڑی سنت. نہیں تو صرف پانی, نہیں تو صرف ٹیشو, تینوں طریقے جائز ہیں. اور استنجے کے دوران باتیں نہیں کرنی ہے, ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں. ایک بات یاد آ گئی, ذرا ہنسی کی بھی ہے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے, تو ایک دفعہ بولنے لگے کہ میرے بابا جو ہیں استنجے میں کبھی بولا کرے تھے. تو ایک دفعہ میں باہر کھڑا تھا تو مجھے ایسا ہوا استنجے میں تو بولنا منع ہے, پھر یہ استنجے میں بولتے کیوں ہیں؟ تو ان کو کشف ہو گیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو وہیں سے بولے, طلحہ یہ استنجا خوشامد بڑی کراوے, اتنے آوے نہیں بولا کروں, جب آوے چپ کر لوں. سمجھ پڑی؟ حضرت شیخ ایسے ہی بولتے تھے کہ استنجا خوشامد بڑی کراوے, یعنی کانسٹیپیشن ہے, اس کو نکلنے میں بڑی دیر لگتی ہے, تو جب تک آتا نہیں میں کوئی بات ضروری ہو تو بول دیتا ہوں, جب استنجا آتا ہے پھر چپ کر جاتا ہوں. تو یہ حضرت شیخ تھے, اور پیر صاحب کی زبان میں بڑا پیارا لگتا تھا. بہرحال ضرورت ہو, کوئی خاص بات ہو تو بول بھی سکتے ہیں. ایک بزرگ استنجا میں تھے, تو انہوں نے اندر سے خادم کو آواز دی, ارے بھائی وہ میرے دروازے کے پیچھے ایک جبہ لٹکا ہوا ہے, وہ فلاں غریب کو جا کر دے آؤ. اب وہ خادم لیا, جبہ جا کر دے کر آیا. پھر پوچھا, حضرت اتنی بھی کیا جلدی تھی, آپ باہر نکل کر کہہ دیتے, آپ نے اندر ہی سے آواز لگا دی. انہوں نے کہا اصل میں وہ اس وقت میرے ذہن میں صدقے کا خیال آیا, تو مجھے ڈر لگا کہ اگر میں اس میں تاخیر کروں گا تو میرا نفس جو ہے مجھے صدقہ نہیں کرنے دے گا, تو اس لیے اسی وقت صدقے میں جلدی کرنے کا حکم ہے. جیسے ہی خیال آیا فوراً صدقہ کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں استنجے سے باہر نکلوں اتنی دیر میں میرا مائنڈ چینج ہو جائے, کیونکہ مائنڈ تو بہت جلدی چینج ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی وقت کروا دوں. معلوم ہوا اگر کوئی ایسی اہم بات ہو, ضروری بات ہو, تو وہ اندر سے کر بھی سکتے ہیں. فضول باتیں ادھر ادھر کا چٹ چاٹ بکواس نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ استنجے کی کچھ سنتیں ہوئی. اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.